اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کی خدمت میں روز عاشور کے واقعات کو بیان کریں، ایک انتہائی اہم ٹاپک کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے تو اس وقت سے لے کے شب عاشور تک کتنے وہ اصحاب تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ وہ اصحاب کون کون سے تھے، ان کے نام کیا تھے، اور وہ کیا سارے کے سارے ڈائریکٹ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل گئے یا نہیں، وہ عمر ابن سعد کے لشکر میں تھے اور پھر عمر ابن سعد کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ کم و بیش تاریخ نے 38 ناموں کا ذکر کیا ہے کہ جو 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام ناموں کی تفصیل تو اور ان کے احوال کو اس مختصر سی گفتگو میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن ناموں کے اوپر اور مختصر سے ان کے تعارف کے اوپر ہی اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلا انس بن الحارث الکاہلی، یہ وہ صحابی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا، اور اس کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارہ ناحیہ میں اس کے اوپر یوں سلام کیا ہے: السلام علی انس بن کاہل الاسدی جوین بن مالک بن قیس بن ثعلبہ التمیمی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے عمر ابن سعد کے لشکر کے ساتھ نکلا تھا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے قتل کے اوپر مکمل طور پہ آمادہ ہو چکے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس وقت یہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا، اور جو پہلا حملہ ہوا تھا اسی میں اسے جامع شہادت نصیب ہوئی تھی۔ اور اس شخص کے اوپر بھی، اس صحابی کے اوپر بھی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں یوں سلام کیا ہے: السلام علی جوین بن مالک، یوں امام علیہ السلام نے اس کے اوپر سلام کیا۔ تیسرا شخص حبیب ابن مظاہر الاسدی، اس شخص کی شخصیت، سیرت اور کردار کسی سے مخفی نہیں ہے کہ حبیب ابن مظاہر کون تھا۔ حبیب ابن مظاہر کی شخصیت کے اوپر انشاءاللہ ہم جب حبیب کی شہادت کے متعلق کچھ گزارشات ذکر کریں گے تو وہاں پہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی شخصیت کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن امام علیہ السلام کا یہ کلام حبیب کی عظمت کے لیے کافی ہے: یا حبیب لقد کنت فاضلا، اے حبیب تو ایک باعظمت اور بافضیلت شخص تھا۔ تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں پورے قرآن کو تو ختم کرتا تھا۔ اور خود حضرت حبیب ابن مظاہر کے اوپر بھی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا: السلام علی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ نمبر 4، مسلم بن اوسجہ الاسدی، یہ شخص بھی امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اور بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بھی یہ شخص شامل ہے۔ کوفہ کا رہنے والا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں جامع شہادت نوش کیا، اور جب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی اور امام علیہ السلام آئے تو کہا: رحمک اللہ یا مسلم، اے مسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ اور حضرت مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کو بیان کرنے کے دوران ہم جناب مسلم ابن اوسجہ کی شخصیت کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ فی الحال فقط ہم ان ناموں کو بیان کر رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اس شخصیت اور صحابی کے اوپر بھی
حضرت امام زمان نے زیارت ناحیہ میں سلام کیا، السلام علی مسلم ابن اوسجہ الاسدی، خدا سلام کرے، سلامتی ہو مسلم ابن اوسجہ پہ، القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن اوسجہ کو شب عاشور جانے کا کہا تھا کہ میں اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تو اس وقت مسلم ابن اوسجہ نے یہ جواب دیا، انحن نخلی عنک، کیا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، وَبِمَ نَعْتَذِرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَدَاءِ حَقِّكَ، اور آپ کے حق کی ادائیگی میں اللہ کے سامنے ہم کیا عذر خواہی پیش کریں گے، لا واللہ حتی اکثر فی صدورہم رمحی، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا جب تک میں اپنا نیزہ تیرے دشمنوں کے سینوں میں پیوست نہ کر دوں، وَأَضْرِبُهُمْ بِسَيْفِي مَا ثَبَتَ قَائِمًا فِي يَدِي، اور یہ تلوار جو میرے ہاتھ میں موجود ہے جب تک اس کے ذریعے میں ان کی گردن کو نہیں اڑا دیتا اس وقت تک لا افارقو کا میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اگر میرے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہ موجود ہوا تو میں ان کے اوپر پتھر مار کے تیرا دفاع کروں گا۔ لہٰذا یہ وہ عظیم شہید ہے جس کے اوپر امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے کافی تفصیلی سلام کیا ہے۔ پانچویں شخصیت مسلم یا اسلم بن کثیر ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شامل ہوا، اور اس کے اوپر بھی امام زمان نے سلام کیا، السلام علی اسلم بن کثیر الازدی الاعرج۔ چھٹی وہ شخصیت اس اسلم یا مسلم شخص کا جو غلام تھا رافع بن عبداللہ، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملا تھا اور جام شہادت نوش کیا تھا۔ پانچویں وہ ہستی قاسم بن حبیب ہیں کہ جو ابن سعد کے لشکر میں تھا، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ قتل کر دیں گے تو پھر ابن سعد کے لشکر کو چھوڑ کے امام کے لشکر میں شامل ہوا تھا اور پہلے ہی حملے میں جام شہادت نوش کیا، اور امام زمانہ نے زیارت ناحیہ میں کچھ یوں سلام کیا ہے، السلام علی قاسم بن حبیب الازدی، خدا قاسم بن حبیب الازدی کے اوپر سلام کرے۔ آٹھویں وہ شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملی وہ زہیر بن سلیم الازدی ہے کہ جو شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس وقت شامل ہوا جب اسے یقین ہو گیا کہ قوم اشقیاء اب آپ کے قتل سے باز آنے والے نہیں ہیں، تو امام علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ مل گیا اور پہلے ہی حملے میں جام شہادت نوش کیا، اور زیارت ناحیہ میں امام علیہ السلام نے یوں سلام کیا، السلام علی زہیر بن سلیم الازدی۔ اس کے بعد النعمان بن عمرو الازدی اور الحلاس بن عمرو الازدی ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل تھے، امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے۔ یہ دونوں کوفہ سے عمر ابن سعد کے ساتھ نکلے تھے، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب امام حسین علیہ السلام کے قتل سے یہ باز آنے والے نہیں ہیں تو پھر یہ 8 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے۔ 11ویں وہ شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملی جابر بن الحجاج جو عامر بن نحشل کا غلام تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گیا تھا، اور یہ ظہر سے پہلے جو پہلا حملہ ہوا تھا اس میں اس نے جام شہادت نوش کی۔ اور 12ویں اور 13ویں شخصیت مسعود بن الحجاج اور عبد الرحمن بن مسعود ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے، اگرچہ یہ ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف تھے اور عمر ابن سعد کے ساتھ نکلے تھے، لیکن بعد میں جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کو قتل ہی کریں گے تو پھر امام کے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور پہلے حملے میں ہی جام شہادت نوش کر لیا تھا، اور امام نے ان دونوں کے اوپر باپ بیٹے کے اوپر زیارت ناحیہ میں یوں سلام کیا ہے، السلام علی مسعود بن الحجاج و ابنہ، کہ خدا مسعود بن الحجاج اور اس کے بیٹے کے اوپر سلامتی نازل کرے۔ 14ویں شخصیت کے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملی وہ عمر بن ربیعہ ہیں کہ جو عمر ابن سعد کے ساتھ تھا، لیکن
بعد میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ شامل ہو گیا تھا اور پہلے حملے میں ہی جامِ شہادت نوش کر لی تھی۔ امام علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں اس کے اوپر سلام کیا اور کہا السلام علی عمرو بن ربیعہ، خدا عمرو بن ربیعہ کے اوپر سلامتی بھیجے۔ امیہ بن سعد الطائی، یہ وہ 15ویں شخصیت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملی جب اسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی آمد کا علم ہوا تو یہ کوفہ سے کسی طریقے سے نکل کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 8 محرم کی رات کو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گیا تھا۔ 16ویں وہ شخصیت جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملی وہ ضرغامہ بن مالک التغلبی ہیں کہ جو امام کے شیعوں میں سے شامل تھا اور جس نے جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کی تھی، اور جب اہل کوفہ مسلم ابن عقیل کو چھوڑ چکے تھے تو اس وقت یہ ابن سعد کے ساتھ نکل کے آ گیا تھا، لیکن بعد میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں وہ شامل ہو گیا تھا اور امام کے انصار میں شامل ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے یہ اس شخص نے کربلا میں 60 افراد کو واصل جہنم کیا تھا، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں اس کے اوپر یوں سلام کیا السلام علی ضرغامہ بن مالک، کہ خدا ضرغامہ بن مالک کے اوپر سلام کرے۔ 17ویں وہ شخصیت کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملی وہ کنانہ بن عتیق التغلبی ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملے تھے، اور ظہر سے پہلے جو ایک حملہ ہوا تھا سید الشہداء کے اصحاب و انصار کے اوپر، اس میں یہ جامِ شہادت نوش کر چکا تھا، اور زیارت ناحیہ میں امام علیہ السلام نے اس پہ یوں سلام کیا السلام علی کنانہ بن عتیق، خدا کنانہ بن عتیق کے اوپر سلام کرے۔ یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو روک رہے ہیں، اور آئندہ آنے والی گفتگو میں دیگر کچھ اسماء اور شخصیات کا تعارف کروائیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 2 محرم سے لے کے شب عاشور تک شامل ہوئے تھے، یا تو وہ ابتدا ہی میں ڈائریکٹ امام علیہ السلام کی طرف آ گئے تھے، یا پھر وہ ابن سعد کے لشکر میں تھے، اور جب انہیں علم اور یقین ہو گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے قتل سے رکنے والے نہیں ہیں تو اس وقت وہ پسر سعد کے لشکر کو خیر آباد کہہ کے امام حسین کے لشکر کی طرف آ ملے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔